بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ پاک نے شیطان کو کیا کیا قوتیں اور طاقتیں دی تھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے مقابلے میں کون سی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ جس کے کرنے کے بعد قیامت تک کے آنے والا ہر مسلمان شیطان کی ساری کارروائیوں اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کے لیے کچھ اسپیشل ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں بار بار فیس ریویل کرنے کی ریکویسٹ کر رہے تھے، اور مجھے کافی دنوں سے بہت سارے ای میل بھی آ رہے ہیں کہ بھائی آپ فیس ریویل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر ہی دیا جائے۔ آپ لوگ تھمبنیل پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسلامک ایمبیشن کے آنر یعنی میری ہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے مجھے بہت سا پیار اور اتنا سپورٹ کیا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 2025 شروع ہو چکا ہے، تو ہمارا اس سال کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم جلد سے جلد 100K کمپلیٹ کر لیں، جو آپ سب لوگوں کی سپورٹ کے بغیر ناممکن ہے۔ میری ان سب لوگوں سے بھی گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر میں دیے گئے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور ہمارا 100K کا مقصد بھی جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو دل کا سکون حاصل کرنے کا ایک بہت ہی آسان اور مختصر سا حل بتاؤں گا، اور حدیث کی روشنی میں مختصر رنج و غم کو دور کرنے کا ایک عمل بھی بتاؤں گا، اور ویڈیو کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی بات چیت کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تمہیں دل کا سکون اور سچی خوشی اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑو گے تمہاری پریشانیاں کبھی بھی دور نہیں ہوں گی۔ آج کون شخص ہے جو سکون کا متلاشی نہیں ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اس کو علم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ ہے شکر کی عادت، کہ ہر وقت اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر میں لگا رہنا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح خوش و خرم نظر آتے ہیں، حالانکہ ان پر بھی ایسی تکالیف اور امتحان آتے ہیں جن کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اوپر ہزاروں نعمتوں کا ہجوم دیکھ کر خوش و خرم ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی تکلیف آئی اور اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہزاروں نعمتیں بغیر استحقاق کی موجود ہیں، لیکن ہم ایک ہی تکلیف کو لیے پھرتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے اسے بتاتے پھرتے ہیں۔ حضرت عارف ربانی حاجی محمد شریف صاحب خلیفہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بڑے بڑے آپریشن ہوئے اور تکالیف بھی آئیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہی سننے میں آتا تھا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ بزرگوں کا مشورہ ہے کہ کبھی کبھی اسپتال کا چکر لگایا جائے تو صحت کی نعمت کی قدر ہوگی، اور کبھی قبرستان کا چکر لگا لیا جائے تو اسی سے زندگی کی نعمت کی قدر ہوگی، اور کبھی پاگل خانے کا بھی چکر لگا لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دماغ کا صحیح ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کہ صرف دماغ کا ایک پیج ڈھیلا ہو جائے تو کروڑوں کا مالک کو پاگل خانے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ یہ ہے سکون کا ایک نسخہ کہ ہر وقت نعمتوں کا شکر زبان سے کرتے رہنا چاہیے، پھر دیکھیں کس طرح سکون نہیں ملتا۔ رنج و غم کو دور کرنے کا عمل۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت رنج و غم کے موقع پر پڑھے گا، اللہ پاک اس کی اعانت فرمائیں گے۔
رنج و غم کو، فکر کو دور کرنے کی دعا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دعا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ کسی بھلائی کے حاصل کرنے کی قوت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ویڈیو کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی اللہ سے بات چیت۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور شیطان کی دشمنی ٹھن گئی تو شیطان آدم علیہ السلام کا حاسد اور فریبی دشمن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تاج خلافت پہنا دیا گیا، جنتوں کے وعدے دیے گئے، تو شیطان کو فکر ہوئی۔ اس نے کہا، یا اللہ، آدم بہرحال میرا دشمن ہو گیا اور میں اس کا دشمن، اس کے پاس عقل بھی ہے اور اسباب ہدایت بھی ہیں، یہ تو میرا ناطقہ بند کر دے گا۔ کچھ وقت مجھے بھی دیجیے کہ میں اس پر غالب رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تجھے اکثریت کی قوت دی۔ آدم علیہ السلام کا اگر ایک بیٹا ہوگا، تیرے 10 بیٹے ہوں گے، اس کے 100 ہوں گے تو تیرے 1000 ہوں گے، تو ہمیشہ اکثریت میں رہے گا۔ یہ 1 ارب ہوں گے تو 10 ارب ہوگا، مگر وہ بھی بڑا ہوشیار ہے۔ اس نے دیکھا کہ بعض دفعہ تو اقلیت بھی اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اکثریت ہی غلبہ ہو۔ اس نے عرض کیا، یا اللہ، بے شک میں اکثریت ہو گیا، لیکن اگر طاقتور اقلیت ہوئی تو وہ اکثریت پر غالب آ جائے گی، اس لیے تو مجھے اور طاقت عطا فرما۔ فرمایا، اللہ پاک نے تجھے میں یہ طاقت دیتا ہوں کہ آدم کے بدن میں اس طرح سرایت کر سکے گا جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے، اب میں اسے پھاڑ دوں گا۔ شیطان نے کہا، اس لیے اس کے اندر گھس کر اس کے قلب یعنی اس کے دل کو وسوسوں میں ڈالوں گا اور دماغ کو خراب کر دوں گا، اور جو چاہے اندر جا کے کروں گا۔ اب مجھے طاقت مل گئی ہے اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اس کمبخت کی یہ طاقت کہ میرے اندر گھس جائے، میرے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ اس کے اندر گھس سکوں، تو یہ غالب رہے گا، ان سب کو جہنمی بنا دے گا، مجھے بھی تو کچھ قوت دیجئے، میں بھی اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، آدم کو بھی ہم ایک طاقت دیتے ہیں کہ شیطان کی 1000 برس کی کاروائیاں ایک دم میں سب منیا میٹ ہو جائیں گی، وہ ایسے چت ہوگا کہ چاروں شانے لگ جائیں گے۔ کفر تک اگر ہو جائے تو توبہ نصیب ہونے پر 1 منٹ میں سارا کفر ختم ہو جائے گا۔ اس نے 100 برس کفر کرایا، تم نے ایک سچی توبہ کی، وہ سارا 100 برس کا کفر ختم ہوگا، اس کی ساری کارستانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو توبہ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ شیطان بھی اس سے عاجز ہے، اس لیے آدمی توبہ نہ چھوڑے۔ ذرا سی بات ہوئی تو فوراً توبہ کر لے، بلکہ استغفار کو مستقل تسبیح کے طور پر کم از کم 100 دفعہ ضرور استغفار کرے۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 دفعہ پڑھے، 100 گناہ نہیں کرے گا مگر 100 استغفار ہو جائیں گے تو اس کے گناہ ختم ہوتے رہیں گے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، صرف 10 منٹ کی بات ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اگر 100 دفعہ استغفار پڑھ لے تو کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، دن بھر آدمی 100 گناہ نہیں کرتا مگر 100 توبہ جمع ہو جائیں گی، انشاءاللہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔